يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرات لیسن نمبر 7 کی طرف ہم نے پروسیڈ کرنا ہے، اور میں نے چند آیات آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی پڑھی ہیں۔ ہماری پچھلی گفتگو میں کہیں مزمل کے حوالے سے بات آ چکی ہے کہ یہ یہاں پر بھی یا ایہا المزمل، مزمل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ المزمل ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مزمل ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا، اس کجاوے کے ایک طرف اگر کسی کو بٹھائیں تو وہ یوں ٹلٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ نے توازن قائم رکھنا ہے تو دوسری طرف بھی آپ کو کسی کو بٹھانا ہوگا۔ یہ جو اس کے کام کے ساتھ دوسری طرف لوگ شامل ہوتے ہیں، یہ ضمیل کہلاتے ہیں، یعنی وزن کو برابر کرنے کے لیے۔ گویا کہ نبوت کا جو وزن تھا، جو کار نبوت تھا، اس ویٹ کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دوسری طرف بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو تاکہ توازن کے ساتھ وہ سٹوری سکسیس سٹوری بن سکے۔ یہ جو وربک فکبر والا کام تھا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک جس شخصیت کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ کام وہ تھا جو دن کی روشنی میں ہونا تھا۔ اس کے لیے ایک تیاری درکار تھی۔ جو اپنی روحانی شخصیت، اپنا جو کردار بنانا تھا، وہ مطلوب کردار کیسے پیدا ہوگا؟ واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہا گیا کہ یا ایہا المزمل قم اللیل، قم امر ہے، اللیل مفعول بہ ہے اس کا، انت فاعل ہے، یعنی آپ کھڑے ہو جائیے رات کے وقت۔ قم اللیل الا قلیلا، یعنی گویا کہ ساری رات آپ کھڑے رہیں مگر تھوڑا سا حصہ اس کو چھوڑ کر، یعنی کچھ ٹائم نیند کے لیے رکھ کے باقی ساری رات آپ کھڑے رہیں۔ آگے اس کو اسپیسیفائی بھی کر دیا، نصفہ، یہ تربیت کی صورت ہے، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہا ہے۔ واحد کسی کو حضور کی تربیت ہو رہی ہے۔ کتنی رات کھڑے رہیں؟ نصفہ، آدھی رات کھڑے، اس کا نصف یعنی رات کا نصف کھڑے رہیں۔ آگے کیا الفاظ ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی 1/3 رات کھڑے رہیں۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، یعنی 2/3 رات کھڑے رہیں۔ اس رات کے قیام میں آپ کریں کیا؟ ورتل، اصل میں یہ یوں ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رتل کیا چیز ہے؟ یہ بھی امر ہے۔ انت اس میں فاعل ہے، اور انت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ القرآن کیا ہے؟ ترتیلا مفعول مطلق ہے۔ میں آپ کی توجہ صرف یہ دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رتل ہے،
رتل یہ ہے کہ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے آرام سے پڑھا. اب آپ اپنے ہارٹ کو چیک کریں، اپنے دل کے رسپانس کو چیک، اب اس پر غور کریں. یعنی پڑھنا، پھر اس پڑھے ہوئے پر رکنا، رک کر اس پر غور کرنا، اور اس کو پھر جذب کرنا، اس کو اپنے اندر اتارنا، یہ ہے رتل. گویا اگر رتل کے ساتھ، اور رتل کے ساتھ پھر مفعول مطلق بھی استعمال کیا، ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر کے پڑھیے، خوب سوچ سمجھ کے اپنے دل پر اس کا امپیکٹ چیک کرتے ہوئے گزریے. اور امپیکٹ اگر چیک کرنا ہو تو سورہ انفال کی وہ آیت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جہاں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا کہ مومن تو بس صرف وہ ہے جو نمبر ایک جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو وجلت قلوبہم، اس کا دل نرم پڑ جائے. نمبر دو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب اس کے سامنے آیات اس کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جانا چاہیے، اس کے ایمان کا لیول پہلے سے بڑھ جانا چاہیے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری چیز یہ اپنے رب پر وہ خوب بھروسہ کرنے والے ہوں. گویا یہ ہر آیت کی تلاوت کے وقت، اور یہ خاص طور پر جو تحریکی لوگ ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ بیماری 3 لیولز پہ آئی. جب تک ہم لوگ صرف ناظرہ پڑھ رہے تھے تو ہم فہم قرآن کی طرف کبھی نہیں گئے تھے. پھر ایک لیول بڑا فہم قرآن پہ چلے گئے. اچھا اب یہیں پہ مطمئن ہو گئے کہ بس یہ سمجھنا تھا، سمجھ لیا ہم نے. میں اب اس کا پورا بھی ہم آج یا کل دیکھیں گے، سورہ ملک کا انالیسز کریں گے. اب اسی نشے سے باہر نہیں نکلے کہ ہم تو جناب بڑی گرامر آ گئی، ہم تو اب گرامر سے پوری صورت کا انالیسز کر رہے ہیں. انالیسز کرنا ہی مطلوب نہیں ہے، اصل میں اس کو اب پھر اندر اتارنا، اس کا ایک ایک آیت پر رک کر اس کا تاثر، اس کی تاثیر اپنے قلب میں محسوس کرنا. اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر بھی ایک کویسچن مارک ہوگا کہ پھر کیا کر رہے ہیں. تو گویا یہ جو اس وقت ایفرٹ ہم کر رہے ہیں یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. سٹیپ نمبر 3 ابھی باقی ہے، اور وہ سٹیپ نمبر 3 کیا، آپ اپنے ہارٹ پر اس کا امپیکٹ چیک کریں. اذان ہوتی تھی تو حضرت علی کا تو رنگ بدل جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ جناب کیا ہوا، آپ کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ سن نہیں رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں اذان کو، اور بیچ میں ہم اپنی گپیں بھی مارتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ ہم کسی کا پیغام ہے اور وہ پیغام اللہ رب العزت کا پیغام ہے. تو ہم بھی ذرا چیک کریں کہ ہمارے دل پر اس کی کیا تاثیر ہوئی. ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم درس قرآن بھی دے رہے ہیں، ہم سارے کچھ کرتے جا رہے ہیں، لیکن دل نہیں بدل رہا اس سے. تو اس کا مطلب وہ جو الٹیمیٹ مطلوب تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ جو ایفرٹ ہے اس میں، یہ رتل کی ایفرٹ ہے کہ آپ پڑھیں، دین انڈرسٹینڈ اٹ، اور پھر اس کی اپنے دل میں ایک حلاوت بھی محسوس کریں. یہ 3 گویا کے سٹیپس ہوں گے، تلاوت، فہم، اور پھر اس کا امپیکٹ. تو اس امپیکٹ کی خاطر یہ آپ سب جو ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور کے ساتھ مزین کر دے. ربیع قلبی، ایک دعا میں آتا ہے نا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی. یہ ربیع قلبی اس وقت بنے گا میرے دل کی بہار بن جائے. گویا میں جب کوئی خوشی کی آیات پڑھوں تو میں کھل اٹھوں، میں جب کبھی کوئی غمزدہ آیات پڑھوں تو میرا دل روئے اس پر. یہ ہے اصل تلاوت کا جو مقصود ہے. تو لیسن نمبر 7 اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا، یوں سمجھنے کہ سارے کی مشترکہ پریکٹس ہے جو اس لیسن کے اندر آئے گی. تقریباً اس میں ایسا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا ہم سیدھے لیسن کی طرف جا رہے ہیں. پڑھیے جی پہلا جملہ جبار صاحب. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ اچھا دوسرا یہ کہ اب پہلے زیادہ تر گفتگو ہو رہی تھی پچھلے لیسن میں غائب کی، اب مخاطب کی اور مخاطب میں بھی جمع کی بات ہو رہی ہے. ذہبتم، جب ذہبتا تھا تو آپ کہتے تھے ذہبتو. میں آپ سے پوچھا اذہبتا الی المدرسۃ، کیا تو گیا اسکول میں؟ آپ نے کہا ذہبتو الی المدرسۃ. اب میں پوچھ رہا ہوں اذہبتم الی الملعب، کیا تم لوگ گراؤنڈ میں گئے؟ تو تم کا جواب نا کے ساتھ، جیسے تا اور تی دونوں کا جواب آپ دے رہے تھے تو کے ساتھ. انت انا، ذہبتا ذہبتو، ذہبتی ذہبتو، ذہبتم
جواب کہیں گے ذہبنا، ذہبنا ہم گئے. این ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی. این کیا ہے؟ این ظرف ہے، ظرف ہے. ذہب فعل ماضی ہے، تم فاعل ہے، بعد الدرس بعد پھر ظرف ہے، الدرس مضاف الیہ یا فندہ ابناء منادہ مضاف، منادہ منصوب مضاف، منصوب مضاف اور یا مضاف ہے. جواب بھی آپ پڑھ دیں. الابناء، دیکھیں اب گروپ ہے. پہلے الابو الابنو چل رہا تھا، الابو اب الابناء آ رہا ہے. ذهبنا الى الملعب. اس نے پوچھا تھا نا کہ درس کے بعد تم لوگ کہاں گئے تھے، تو اس نے کہا ہم لوگ گراؤنڈ میں گئے تھے. ذهبنا الى الملعب. ذهب ماضی کا فعل ہے، نا فاعل، الى الملعب جار مجرور. الى الملعب جار مجرور. جزاک سمجھے سر. کرۃ القدم لعبتم کرۃ الصلاۃ. کرۃ الصلاۃ لعب فعل ہے، لعب فعل ہے ماضی کا، اس سے مضارع بنتا ہے یلعبو. یلعبو سے 5 ان یور پاکٹ کیا بنیں گے جی؟ یلعبو، تلعبو، تلعبو، العبو، نلعبو. کرۃ القدم کہتے ہیں سوسر کو نا، اور کرۃ الصلاۃ باسکٹ بال کو کہتے ہیں. اور دیکھیں ونس اگین وہی آ اور ام کا استعمال آ گیا نا. ایک کی کلیئرٹی آ کے ساتھ، دوسرے کی ام کے ساتھ، تو آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. وہ پوچھ رہا آ کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ الصلاۃ، یعنی تم لوگ سوسر کھیلی یا کہ باسکٹ بال کھیلی. لعبنا اليوم کرۃ القدم. ٹھیک ہے، سوسر کھیلی آج ہم نے. لعب بھائی عین کی کسرہ، یہ باب سمع سے نا. لعبنا کرۃ الصلاۃ فی الاسبوع الماضی. لعب کیا ہے؟ فعل. نا فاعل. اليوم اليوم ظرف. مفعول ہے کرۃ. کرۃ مفعول بہ وہو، اور القدم مضاف الیہ. لعبنا اليوم کرۃ القدم، آج ہم نے کھیلی کرۃ القدم. آگے لعبنا پھر کیا ہے؟ کرۃ الصلاۃ. لعب کیا ہے؟ فعل ماضی. نا فاعل. کرۃ مفعول بہ وہو مضاف. الصلاۃ فی الاسبوع، اور الماضی ہم نے کھیلی تھی کرۃ الصلاۃ پچھلے ہفتے. کرۃ فی الاسبوع الماضی مینز لاسٹ ویک. ذرا اس فعل کو ایک دفعہ کر بھی لیں، ہم ماضی دہرا لیتے ہیں. لعبہ ہے فعل. لعبہ، لعبا، لعبو. لعبت، لعبتا، لعبنا. لعبتا، لعبتما، لعبتم. لعبتی، لعبتما، لعبتن. لعبتو، لعبنا. چلیں جی آگے چلیں. الابو اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، یعنی did you not go to the library today. حرف استفہام. ما نافیہ کا، ذهب فعل ماضی کا، تم فاعل، الى المکتبۃ اليوم ظرف. جواب پڑھی. اب دیکھیے آ اور ما دونوں آئے. اب آپ نے یس کرنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ بلا. بلا. ذهبنا. ذهبنا. ذهب تم کا جواب ذهبنا. ذهبنا وی وینٹ، فعل اور فاعل دونوں آ گئے. ابو ماذا قرأتم هناك. ماذا قرأتم هناك، یعنی what did you read over there.
تم نے وہاں کیا پڑھا؟ ماذا استفہام کے لیے ہے، کرا فعل، تم فاعل، ہنا کا ظرف. الابناء قرأنا الصحف. الصحف صحیفہ کی جمع ہے صحف، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے تقریباً جتنے افعال اور جتنے اسم ان ڈائلاگ کنسٹرکشن میں وہ لائے ہیں، یہ سارے ہی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آ جائیں. جیسے لائبہ قرآن مجید نے استعمال کیا، صحف کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. وہ جوئن جو پڑھا تھا وہ بھی ہے. ہاں جی، جوئن ہے. کرا کیا ہے؟ قرأ فعل نا فاعل الصحف مفعول به. مفعول به. کرا فعل نا فاعل، الصحف مفعول به. الابو سمعتم الاخبار من اذاعت اليوم. حرف استفهام. سمع فعل ماضی، فعل ماضی. تم فاعل. الاخبار مفعول به، مفعول به. من الاذاعت جار مجرور. اليوم ظرف. اذاعت کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کو. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسمعتم الاخبار من الاذاعت اليوم، کیا تم نے ریڈیو سے آج خبریں سنی تھیں؟ ظاہر ہے یہ تقریباً 40 سال 35 سال پرانی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تو اس وقت ریڈیو ہی تھا مین چیز. الابناء نام حرف استفهام. سمعناها نام سمعناها. سمع نا فاعل، ہا مفعول به. ہاں مفعول به. ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الاخبار. الاخبار کی طرف. لیکن الاخبار تو جمع ہے اور مذکر ہے خبر ان کی جمع، تو یہ ہا کیوں آیا؟ واحد مؤنث ضمیر کیوں آئی؟ کل جمع مؤنث. کل جمع مؤنث. ابناء نام الابناء. الابو الابو من ای اذاعت سمعتم. من ای اذاعت سمعتم. من ای جار مجرور اور ای اذاعت مضاف مضاف الیہ. سمع فعل ماضی اور تم فاعل. سمع فعل، تم فاعل. جواب پڑھیے. ابناء سمعنا من ثلاث اذاعت سمعنا من ثلاث اذاعات. سمع کیا ہے؟ فعل ماضی. نا فاعل. من ثلاث جار مجرور اور ثلاث اذاعات مضاف مضاف الیہ. دیکھیے یہ 3 کی گنتی آ گئی نا. اذاعتن کی جمع ہے، معدود ہے، معدود مؤنث، تو عدد مذکر. ثلاثہ ہے نا. ثلاثی اذاعاتن مضاف مضاف الیہ. 3 سے 10 تک عدد جو ہے مضاف آتا ہے اور معدود مضاف الیہ آتا ہے. عدد واحد آتا ہے، معدود جمع آتا ہے. عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آتا ہے. تو ثلاث اذاعات یہ مضاف مضاف الیہ، عدد معدود ہے. من اذاعت الریاض یہ اس کی مزید وضاحت ہے، یعنی من اذاعت الریاض و اذاعت القاریۃ و اذاعت لندن. و اذاعت لندن. ان 3 ریڈیو اسٹیشن سے، ریاض ریڈیو اسٹیشن سے، قاہرہ ریڈیو اسٹیشن سے اور لندن ریڈیو اسٹیشن سے اس نے خبریں سنی ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله